ملیحہ نے واقعی سوچ لیا تھا وہ دوبارہ لائبریری نہیں جائے گی، مگر اس دن جو کتاب اس نے ایشو کروائی تھی وہ تیسرے دن ہی اسے واپس لے آئی۔ لائبریری کے اندر قدم رکھتے ہی اس نے محتاط نظروں سے ہر طرف کا جائزہ لیا تھا، اور جب نظر نہیں آیا تو مطمئن سی ہو کر کتاب واپس کر کے باہر آ گئی۔ اچھا ہوا جان چھوٹ گئی اور مجھے خود پر جبر بھی نہیں کرنا پڑا۔ دل ہی دل میں خوش ہوتی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے پتھریلی روش پر قدم رکھا اور ٹھٹک کر رک گئی۔ روش کے سامنے لگی درختوں کی قطار میں وہ سامنے ہی ایک درخت کے سائے میں کھڑا بازو لپیٹے اسے دیکھ رہا تھا۔ ملیحہ کو رکتے دیکھ کر وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ 2 دن پہلے میں نے آپ سے کچھ کہا تھا، امید ہے آپ نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اور وہ ایسے بولا جیسے اسے شرمندہ کرنا چاہتا ہو، اور ملیحہ ایک پل کو شرمندہ ہو بھی گئی، مگر فوراً ہی سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ یا تو پاگل ہیں یا دیوانے۔ ملیحہ کے چڑھنے کے جواب میں وہ شرارت سے بولا، اتنا بڑا راز ظاہر آپ کو کس نے بتا دیا؟ میرے وجدان نے، وہ کہہ کر بے نیازی سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ بول کر ہنسا۔ کیا مطلب؟ وہ بالکل نہیں سمجھی، مگر جواب دینے کے بجائے وہ ہنستا ہی رہا۔ وہ الجھن بھرے انداز میں اس سے ہنستا ہوا دیکھتی رہی۔ اپنی کہی بات کو سوچا تو بھی ایسا کوئی لطیفہ سمجھ نہیں آیا جس پر وہ یوں ہنس رہا تھا۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو آپ یوں ہنس رہے ہیں؟ زبردستی اپنی ہنسی روک کر اس نے ملیحہ کو دیکھا اور کہا، میرا نام وجدان مصطفیٰ ہے۔ ملیحہ کو فوراً ہی اس کے ہنسنے کی وجہ سمجھ آ گئی۔ وہ ایک بار پھر دل ہی دل میں فل سپیڈ سے اسے گالیوں سے نوازنے لگی۔ اور میں پاگل بھی ہوں اور دیوانہ بھی، کس لیے ہوں شاید یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ ملیحہ نے سر کو جھٹکا اور آگے بڑھ گئی۔ کیا آپ آرام سے کہیں بیٹھ کر میری بات سن سکتی ہیں؟ اس کی آواز پر ملیحہ رکی تو وہ منت بھرے لہجے میں گویا ہوا، بس 5 منٹ، بس 5 منٹ، زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ اب ملیحہ نے ذرا دھیان سے اس کا چہرہ دیکھا۔ شکل سے تو سلجھا ہوا پڑھا لکھا نظر آ رہا تھا۔ ملیحہ نے سوچا بات سن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، شکل سے تو شریف آدمی لگتا ہے، اگر میں طریقے سے سمجھا دوں تو ہو سکتا ہے دوبارہ پریشان نہ کرے۔ سوچتے سوچتے وہ سیڑھیوں پر جا بیٹھی۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا میری یہ خواہش شرعاً یا قانوناً ناجائز ہے؟ بالکل نہیں۔ ملیحہ نے بولنے میں سیکنڈ کی دیر نہیں لگا۔ تو پھر؟ اس نے پوچھا۔ پھر یہ کہ ایک چیز ہوتا ہے معاشرہ، اور جس معاشرے میں آپ اور میں رہتے ہیں وہاں رستے میں بیٹھ کر شادیوں کے فیصلے نہیں کیے جاتے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اس نے بھی پل بھر کی تاخیر کے بغیر تائید کی۔ ایسا کریں مجھے اپنا ایڈریس دے دیں، اور کل یہی بات میرے پیرنٹس آپ کے گھر جا کر آپ کے پیرنٹس سے کریں گے، تب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟ آپ بات سمجھنا نہیں چاہتے، وہ چڑھ کر بولی۔ جب میرے بابا مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ سے کہاں ملی تو کیا کہوں گی؟ کہ رستے میں روک کر آپ نے مجھے پروپوز کیا اور میں نے ہاں کر دی۔ آپ میں کچھ سینس ہے کہ نہیں؟ مجھے معلوم ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، مگر میں نے خود بھی نہیں سوچا کہ میرے ساتھ کبھی ایسا ہوگا۔ کیا کوئی بھی شخص
یقین کرے گا کہ مجھے محبت ہو گئی ہے، وہ بھی ایسی لڑکی سے جسے میں نے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، جس کا میں نام تک نہیں جانتا۔ اگر کچھ دن پہلے کوئی مجھ سے کہتا کہ راستے میں کسی لڑکی کو روک کر اسے شادی کے لیے مناؤ، تو میں کسی بھی قیمت پر ایسا ایک مکانہ کام کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ مگر اب میں یہی سوچ رہا ہوں، یہ سب بہت عجیب ہے، مگر کیا ان عجیب باتوں کو سوچنے کی بجائے آپ صرف میرے بارے میں نہیں سوچ سکتی؟ ملیحہ کے پیچھے بنی عمارت کو دیکھ کر بول رہا تھا، جیسے اس سے مخاطب ہو، دھیمی مگر مضبوط آواز میں، نرم لہجے کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر بولتا۔ بلا شبہ اس کی آواز میں تسخیر کر لینے کی طاقت ہے۔ ملیحہ قائل ہو گئی۔ وجدان اب ملیحہ کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ کا جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ وہ ایک پل کو رکا، پھر بولا، آپ اگر چاہیں تو انکار بھی کر سکتی ہیں، آپ کو حق ہے۔ بس اتنی سی درخواست ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے بس ایک بار میرے بارے میں سوچ لیجئے گا۔ میری زندگی آپ کے فیصلے سے جڑی ہے، بھلا میں کسی اجنبی کے بارے میں کیوں سوچوں؟ وہ بے مروتی سے بولی۔ اجنبی ہی صحیح، مگر آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایک پل بھی مجھے نہیں دے سکتی؟ وہ اس طرح سے بولا کہ ملیحہ نے گھبرا کر سر ہی جھکا لیا، تو وہ پرسدگی سے مسکرایا، اور میں نے اپنے دن رات آپ کو دے دیے ہیں، نہ میں آپ کے سوا کچھ سوچ سکتا ہوں اور نہ آپ کے سوا کچھ سوچنا چاہتا ہوں۔ بہت چاہا تھا میں نے کہ آپ کی چاہت نہ کروں، مگر اب کر بیٹھا ہوں تو مجھے خود پر کوئی اختیار ہی نہیں رہا۔ نہ جانے وہ کیا کشش ہے جو مجھے آپ کی طرف کھینچتی ہے، اور میں کھینچا چلا آتا ہوں۔ ملیحہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ سر جھکائے سرگوشیاں کر رہا تھا، مگر یہ سرگوشیاں بھی اتنی واضح تھیں کہ اس کے کان کی لوہیں سرخ ہو گئی۔ مجھے اس کی بات ماننی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا اٹھ کر بھاگ جائے، مگر وجدان سامنے ہی کھڑا تھا۔ اگر ہاتھ پکڑ کر روک لیا تو؟ وہ اسکن کلر کے سوٹ پر اوڑھے میرون دوپٹے کا کونا مٹھی میں جکڑے فرار کے امکانات پر غور کر رہی تھی کہ تبھی وجدان ناراضگی سے بولا، آپ ہمیشہ یہی کرتی ہیں نا؟ کیا 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 کرتی ہوں؟ بے ساختہ وہ بولی۔ یہی کہ جب بات آپ کے فیصلے کی آئے تو فرار کی راہیں ڈھونڈ لیں۔ یہ کہہ کر رہا تھا کہ اس نے گھبرا کر سوچا، میں جو بھی کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ وہ جیسے ملیحہ کی سوچ کو سن رہا تھا۔ آپ فیصلہ کرنے سے ڈرتی ہیں، فیصلہ تو پھر بھی بڑی چیز ہے۔ آپ تو رائے کا اظہار بھی مشکل لگتا ہے۔ میری کوئی رائے ہو تو اظہار بھی کروں۔ وہ نروٹھے پن سے دل میں بولی، اور یہ تو ناممکن ہے کہ آپ کی کوئی رائے ہی نہ ہو۔ ملیحہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کے پاس دماغ ہے، سوچ سکتی ہیں تو رائے بھی رکھتی ہوں گی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنی سوچ کو ہی چھپا لیں، جس طرح اپنے جذبات چھپا لیتی ہیں۔ اب یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے جذبات ہی نہ ہوں۔ جب محسوسات ہیں تو جذبات اپنے آپ ہی ابھر آئیں گے۔ چلو اگر ہو بھی تو کسی کو کیا پرواہ۔ ایک اور تلخ ہی سوچ ابھری، کسی اور کو نہ سہی، آپ کو تو اپنے جذبات کی پرواہ کرنی چاہیے۔ وہ رسان سے سمجھا رہا تھا۔
جذبات ہی تو روح کا عکس ہوتے ہیں، اور انسان کی شناخت محض وجود سے نہیں کی جا سکتی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ نے خود کو محدود کر لیا ہے، اپنی ذات کے گرد کھینچے اس حصار کو توڑ ڈالیے، کیونکہ کوئی اور تو شاید اس حصار کو پار کر ہی لے گا، مگر آپ خود اس حصار کو پار نہیں کر پائیں گی۔ ملیحہ کو اپنے سامنے کھڑے شخص سے خوف آنے لگا تھا۔ شاعر نے کیا کہا تھا؟ میرا بھی چہرہ پڑھ، میرا بھی چہرہ پر میری بھی حالات بتا۔ ملیحہ نے تو ایسی کوئی فرمائش نہیں کی تھی، مگر وجدان اتنی فرصت سے اسے پڑھ رہا تھا جیسے خاص طور پر اسی کام سے آیا ہو۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتا ہے؟ کیا میرے چہرے پر لکھا ہوا ہے؟ سوچتے ہوئے وہ مسکراتا ہوا بولا، آپ کا چہرہ آپ کا دوست ہے، یہ آپ کے بارے میں کسی کو نہیں بتاتا۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگا، پوچھیں گی نہیں مجھے آپ کے بارے میں یہ سب کس نے بتایا؟ وہ اب بھی خاموش رہی تو وجدان نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کی آنکھوں نے؟ آپ جتنا چپ رہتی ہیں یہ اتنا ہی بولتی ہیں، بس سننے والا ہونا چاہیے۔ ملیحہ نے فوراً ہی پلکیں گرا لی تو وہ اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر کے بات بدل گیا۔ آپ نے مجھے لائبریری میں ہر طرف تلاش کیا، اگر بالکنی میں دیکھ لیتی تو آپ کی تلاش ختم ہو جاتی۔ ملیحہ کو یاد آیا کہ لائبریری میں بالکنی بھی تھی، اور اس دن اس نے وجدان کی تلاش میں ہر طرف دیکھا تھا، لیکن بالکنی کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ آپ کتاب پڑھا کرتی، اور میں آپ کو ایک بات کہوں، میں نے آپ سے پہلے کبھی کسی کو نہیں پڑھا، اور آپ کو تو لگتا ہے حفظ کر لیا ہے، مگر کیا آپ کو پتہ ہے آپ کی آنکھوں میں آپ کی روح تک سیدھا راستہ ہے۔ آپ کی اٹھتی گرتی پلکوں کو دیکھتے ہوئے میں وہ راستہ کھو جایا ہوں۔ اب آپ چاہیں کچھ بھی کر لیں مگر مجھے خود تک پہنچنے سے روک نہیں پائیں گی۔ وہ چیلنج نہیں کر رہا تھا، مگر ملیحہ کو اتنا ہی برا لگا۔ اتنا سب کہنے کے باوجود آپ مجھے سمجھا نہیں سکیں گے، آخر میں آپ سے شادی کیوں کروں گی؟ نہیں، وہ کہنے لگا، پوچھنا ہے تو یہ پوچھئے کہ میں آپ سے شادی کیوں کروں گا۔ وہ ملیحہ کی آنکھوں میں چکتا 2 قدم آگے آ گیا۔ اس کی سیاہ مقناطیسی آنکھوں کی کشش نے ملیحہ کو گمسم سا کر دیا تھا، کیونکہ وہ اتنی ہلکی آواز میں بولی کہ وجدان نے شاید سنی بھی نہ ہوگی، کیونکہ جب سے میں نے آپ کو حفظ کیا ہے میں خود کو بھول گیا ہوں۔ جب وہ جان گئی تھی کہ اس کے لہجے میں تسخیر کر لینے کی طاقت ہے تو یہ کیوں نہیں مانی کہ وہ اسے تسخیر کرنے آیا تھا۔ وہ لاؤنج میں آئی اور بنا کسی طرف دیکھے سیدھی اپنے کمرے میں جانے کے لیے دوسرے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ملیحہ اپنا نام سن کر پلٹی۔ لاؤنج کے صوفے پر بابا جان اور ملک ناصر آمنے سامنے بیٹھے تھے، اور ٹیبل پر شطرنج کی بساط بچھی تھی۔ بیٹی ذرا ہمارے پاس تو آؤ۔ اسے آواز دینے والے ملک ناصر اب اسے بلا رہے تھے۔ پاس جا کر اس نے سلام کیا، جس کا جواب دے کر وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، جیتی رہو، ادھر بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ لائبریری سے۔ پر اتنی گمسم کیوں ہو؟ نہیں انکل، آپ کو یوں ہی لگ رہا ہے۔ اس نے تردید کرنا چاہی۔
कुछ उलझी हुई तो हो बेटी। आपने सोचा था कि नूरुल हुदा आ जाएगा तो हमारी गुड़िया भी हंसना बोलना सीख जाएगी, पर लगता है अभी तक बाई से दोस्ती नहीं हुई। अभी नूरुल हुदा को पर इतनी गुमसुम क्यों हो? नहीं अंकल, आपको यूं ही लग रहा है, इसने तरदीद करना चाहिए। यूं ही तो नहीं, कुछ उलझी हुई तो हो बेटी। हमने सोचा था कि नूरुल हुदा आ जाएगा तो हमारी गुड़िया भी हंसना बोलना सीख जाएगी, पर लगता है अभी तक बाई से दोस्ती नहीं हुई। अभी नूरुल हुदा आए बस 2 दिन ही तो हुए हैं, इतनी जल्दी क्या दोस्ती होगी? इसकी तरफ से बाबा जान बोले। ये बात भी सही है। वो हंसते थे। मलिक अंकल मैं जाऊं? मौका देखते ही इसने पूछा। उन्होंने फौरन इजाज़त दे दी। हाँ बेटी जाओ। वो उठने लगी तो अजहर फारूकी ने इससे कहा, मलिहा चाय भिजवा देना और ज़रा जल्दी। जी बाबा जान। वहाँ से उठकर किचन की तरफ से गुजरते हुए इसने बहादुर को चाय का कहा और अपने कमरे की तरफ आ गई। वो नीचे से ही देख चुकी थी कि इसके कमरे के दरवाजे के दोनों पट पूरे खुले हुए थे। वो हैरान होती कमरे में आई तो इसने नूरुल हुदा को अपने स्टूडियो में देखा। वो इसी तरफ चल पड़ी। नूरुल हुदा एक कैनवस हाथ में पकड़े देख रहे थे। आहट पर इसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। मलिहा को बिल्कुल तवक्का नहीं थी कि वो इसकी गैर मौजूदगी में इसके कमरे में आ जाएंगे, मगर इन्हें जैसे परवाह ही नहीं थी। कहने लगे कि तुमने बताया नहीं तुम पेंटिंग करती हो, और ना कभी बाबा जान ने ही जिक्र किया। ये बात बराए बात थी। वो भला जवाब में क्या कहती? वो भी जवाब के लिए नहीं रुके। वैसे तुम्हें पेंटर बनाने में मेरा बड़ा हाथ है। वो कैसे? यूं ही इसने पूछा। वो कैनवस रखकर इसकी तरफ मुड़े। वो ऐसे कि मेरी स्कूल की कॉपियों किताबों पर तुमने जी भर के प्रैक्टिस की है। पता है तुम 2.5-3 साल की थी जब मेरे बैग से किताबें निकाल कर तुमने कलर पेंसिल से इन पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचना शुरू की थी, और एक बार तो तुमने मेरे पूरे जर्नल पर मार्कर से निशान बना दिए। टीचर से डांट तो पड़ी ही थी, साथ में सज़ा भी मिली थी, और पूरा जर्नल जो दोबारा बनाना पड़ा था वो अलग। वो इतने सालों बाद बचपन की एक हरकत पर वो शर्मिंदा हो गई। हाँ मुझे याद है, अम्मी ने भी मुझे बहुत डांटा था, मगर गलती पूरी तरह से मेरी नहीं थी। मैं आपके सामने बैठकर ही आपकी किताबें खराब किया करती थी, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं टोका। उजालत मिटाने को वो यूं ही बोली थी। तो टोकता भी कैसे? एक बार कहीं मना किया था तो तुमने रोना शुरू कर दिया, और जो तुम रोना शुरू हो गई, मैं टीचर की डांट तो सुन सकता था, मगर तुम्हारे आंसू कैसे बर्दाश्त करता? सच कहूँ जब कभी तुम रोती थी तो मेरा दिल चाहता था मैं भी जोर जोर से रोऊं। वो हंसते हुए मज़े से बोले और इनके अंदाज पर मलिहा भी हंस पड़ी। लेकिन तुम्हारे शौक भी अजीब हुआ करते थे। गर्मियों की दोपहर को जिद करती कि मैं तुम्हें साइकिल पर बिठाकर लंबी सैर करवाऊं। आइसक्रीम की फरमाइश सर्दियों के लिए मखसूस थी। मुझे तो तुम्हारे दांतों को सही सलामत देखकर हैरत हो रही है। बचपन में मैंने तुम जिस रफ्तार से कैंडीज और चॉकलेट्स खाती थी, मुझे यकीन था कि बड़े होने तक तुम्हारे मुंह में एक दांत भी नहीं बचेगा।
اور یاد ہے کہ کس طرح تم نے کندھوں پر چڑھ کر کہانی سننی ہے کہ رٹ لگاتی تھی، مجھے رات کو سونے سے پہلے کہانی سنانے کی فرمائش کرتے، لیکن تمہیں صبح جاگنے کے بعد کہانی سننے میں مزہ آتا تھا۔ ہاں یاد ہے۔ ان کی باتوں پر بے تحاشا ہستی ملیحہ ہنسنے کے بیچ میں بولی، اور یہ بھی یاد ہے کہ مجھے کہانی سناتے سناتے آپ سو جاتے تھے اور پھر دیر سے اسکول جانے پر ٹیچر سے ڈانٹ بھی پڑتی تھی، اور پتہ ہے میں یہ سب جان بوجھ کر کیا کرتی تھی۔ ملیحہ نے ایک پرانے راز سے پردہ اٹھایا۔ نور الہدیٰ کی آنکھیں سکڑ کر اسے گھورا۔ تم جان بوجھ کر مجھے ڈانٹ پڑواتی تھی؟ ہاں، وہ ان کے گھورنے سے بالکل متاثر نہیں ہوئی۔ جب مجھے امی ڈانٹتی اور آپ فوراً مجھے سپورٹ کرتے، میری سائڈ لیتے تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا، لیکن شروع میں ڈر بھی جاتی تھی کہ اب آپ مجھے ڈانٹیں گے یا کم از کم دوبارہ مجھے کہانی نہیں سنائیں گے، مگر آپ مجھے ڈانٹتے بغیر روز کہانی بھی سناتے تھے۔ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے اس لیے میں سب کچھ خود پر لے لیتا اور تم اس بات کا مزہ لیتی۔ انہیں جیسے واقعی صدمہ ہوا تھا۔ ہاں مگر میں یہ پھر بھی یوں کہوں گی کہ غلطی صرف میری نہیں تھی، آپ نے ہی مجھے سر چڑھا رکھا تھا۔ میں آپ کی شہ پر ہی تو شرارتیں کیا کرتی تھی، وہ بھی صرف آپ کے ساتھ۔ پھر آپ کے جانے کے بعد میں نے سب کی شرارتیں چھوڑ دی، اور امی بھی تو کہا کرتی تھی نور الہدیٰ نے ہی ملیحہ کو بگاڑ رکھا ہے۔ میں سچ مچ ہی بگڑ چک جاتی اگر آپ لندن نہ چلے گئے ہوتے۔ ہاں ہاں، اب تو ساری برائیاں میرے سر ڈال دو۔ میرے جانے سے تمہاری جان چھوٹ گئی تھی، مگر وہاں کتنے دن تمہیں یاد کر کے میں اداس رہا تھا، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ بار بار فون کرتا کہ تمہاری آواز ہی سن لوں، مگر ہر بار جواب ملتا ملیحہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ تو میں آپ سے ناراض تھی، اس نے آہستہ سے کہا۔ وہ کیوں بھلا؟ نور الہدیٰ حیران ہوئے۔ کتنے آرام سے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے نا۔ یہ بھی نہیں سوچا میرا کیا ہوگا۔ امی تو ہمیشہ بیمار ہی رہتی اور بابا جان کبھی بھی بہت دنوں کے لیے گھر نہیں آ رہے۔ میرا سارا وقت بس آپ کے ساتھ ہی تو گزرتا تھا۔ مجھے آپ کے چلے جانے پر بہت غصہ آیا تھا، اسی لیے جب آپ کا فون آتا تو میں چھپ جاتی۔ اتنی لمبی ناراضگی کہ پھر سالوں تک ہی بات نہیں کی۔ وہ شکوہ کر رہے تھے۔ ایسا تو نہیں تھا کہ کبھی بات ہی نہیں کی، فون تو میں بھی کیا کرتی تھی۔ ہاں، سال میں ایک بار۔ ایسی بھی کیا ناراضگی؟ ناراضگی تو بس شروع میں کے کچھ مہینوں تک کی تھی، مگر بہلنے کے ساتھ ساتھ آپ کو بھول بھی گئی تھی۔ بھلا تب میری عمر ہی کیا تھی، 6 یا شاید 7 سال۔ بہت جلد ہی اجنبی ہو گئے تھے آپ، اسی لیے آپ سے فون پر بات نہیں کر پاتی تھی۔ جانتا تھا تم مجھے بھول چکی ہو۔ وہ اچانک ہی سنجیدہ ہو گئے۔ ملیحہ کو اچانک یہ احساس ہوا کہ وہ جان بوجھ کر اس کے بچپن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ کس طرح باتوں باتوں میں وہ ان سے بے تکلف ہو گئی تھی۔ فرینڈز، انہوں نے اپنا ہاتھ اس کی طرح بڑھایا تو ملیحہ نے بلاتا مل ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آلویز اینڈ فار ایور۔ انہوں نے پل بھر کو اس کا ہاتھ تھام کر چھوڑتے ہوئے ایک پیکٹ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ وہی پیکٹ تھا جو ملیحہ اس دن ان کے سامان میں دیکھ چکی تھی، پرانی دوستی کی نئی شروعات کے لیے۔ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا،
تو اس نے بھی ایک مسکراہٹ کے ساتھ پیکٹ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ تھکن یوں تھینکس تھینک یو ہادی بھائی۔ او گاڈ، وہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولے۔ کان ترس گئے تھے اس طرز تب کو سننے کے لیے۔ وہ قبل سے بولے۔ کھلے دروازے پر بہادر کی دستک پر دونوں ہی ادھر متوجہ ہوئے تھے۔ کہیں بہادر صاحب، آپ کو کیا کہنا ہے؟ نور الہدیٰ کے اس طرح بولنے پر وہ کچھ شرما سا گیا اور کہا کہ بی بی صاحب کے لیے سمیرہ بی بی کا فون ہے۔ وہ فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ سمیرہ تمہاری فرینڈ ہے؟ ہاں، اس نے کہا، پھر خیال آنے پر بتایا، لیکن میری کزن بھی ہے، افتخار ماموں کی بیٹی۔ اچھا، انہوں نے کہا، اور وہ چٹ پٹ فون سننے کے لیے کمرے سے نکل گئی۔